السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں آج ہم نے انشاءاللہ باب نمبر 13 پڑھنا ہے اور اس کا نام ہے بابٌ فی بیان کثرت طرق الخیر۔ اس بات کا بیان کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت ہیں، یعنی نیکیاں کمانے کے اور بھلائیاں کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، جو جس طرح سے جس راستے پر چل سکے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اپنے راستے میں خالص کر لیں اور ہمیں اپنی راہ کی جد و جہد کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، ہمیں اس راہ پر استقامت دیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو صرف اپنے لیے خالص کر دیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد فیہ شیئا آمین یا رب العالمین۔ تو طریقہ وہی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ باب میں پہلے آیات لاتے ہیں مؤلف اور اس کے بعد پھر احادیث بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو لائے ہیں وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہے۔ قال اللہ تعالی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بلا شبہ اللہ اسے جاننے والا ہے، یعنی جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ کی تو نظر میں ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور فرمایا اور تم جو بھلائی بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وقال تعالی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور فرمایا جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بھلائی کرے گا وہ اسے قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 ہے یہ۔ اس کے بعد فرمایا سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 15 میں وقال تعالی من عمل صالحا فلنفسه، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ آیات وہ اس بات کی دلیل پر لائے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کا اجر ملنے والا ہے، اور جس طرح کی بھلائی بھی انسان اپنی کیپیسٹی میں کرے گا وہ چاہے لوگوں کی نظروں میں حقیر ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضرور دیکھتے ہیں اور اس کا پورا ریکارڈ بھی رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ قیامت کے دن انسان ان کا بدلہ پا لے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو شکور ہیں، یعنی قدردانی کرنے والے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل جو لوگوں کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی انسان نے اس کو کتنی مشکل سے کیا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی اجر دینے والا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات انسان کو بہت حوصلہ دلاتی ہے کہ میں اپنی کیپیسٹی میں، اپنی صلاحیت میں، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر چھوٹی چھوٹی کوئی بھی نیکی کر لوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے ہاں تو ایک کھجور، یعنی جو کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کے منہ میں ڈالنا، وہ قیامت والے دن انسان اس کو بہت پہاڑ جتنا وصول کرے گا، یعنی اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اس کھجور کے صدقے کے پیچھے نیت کا بھی اس میں عمل دخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم نے کیا بات لینی ہے عمل کے لیے کہ کوئی بھی چھوٹا کام، چھوٹا سا نیکی کا کام جو ہم کر رہے ہیں اس کو حقیر نہ جانیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں یہی کرتے ہوئے نیکی کے راستوں سے ہٹا دیتا ہے کہ یہ تمہارا یہ چھوٹا سا عمل کیا کسی کی نظر میں آئے گا، کوئی اس کو کیا ورت کرے گا اور کسی کو کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے انشاءاللہ، اور آخرت میں وہ سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کبھی کوئی سامنے چھوٹا سا نیکی کا کوئی کام نظر آئے تو اس کو اگنور نہ کیا کریں۔ جب آپ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے چلے جاتے ہیں نا تو پھر ہی بڑے کاموں کی بھی توفیق ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا والآیات فی الباب کثیرۃ، اس باب میں بہت سی آیات ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا، اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو وہ بھی بہت ہیں۔ وَهِيَ غَيْرُ مُخْتَصِرَةٍ، اور جن کا یعنی شمار ہی نہیں ہے۔ فَنَذْكُرُ طَرَفًا مِنْهَا، تو ان میں سے ہم چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں سے دراصل جیسے ہم پیچھے سے مختلف ابواب پڑھتے آئے ہیں اور احادیث کا نمبر لگائیں گے ہیں، تو اس باب کی تو یہ الاول پہلی حدیث ہے، لیکن اوورآل احادیث جو ابھی تک آپ نے بخاری اور مسلم کی پڑھی ہیں اس میں سے یہ 117 نمبر حدیث ہے۔
حدیث پڑھتے ہیں ان ابی ذر جندب ابن جنادۃ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اعمال افضل. حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال الایمان باللہ. رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا، والجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنا. پہلی بات اللہ پر ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل مقبول نہیں اور نہ ہی کوئی عمل صالح کہلا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات والجہاد فی سبیلہ، جہادہ یعنی سخت کوشش، محنت کرنا کسی مقصد کو پانے کے لیے، یعنی جو بھی کوشش انسان کرتا ہے یا منزل تک پہنچنے کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو جہاد کہا جائے گا، ٹھیک ہے. فی سبیل ہی اس کے راستے میں، کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں. تو اللہ تک جانے کا جو راستہ ہے، جیسے آپ کے گھر تک جانے کا ایک راستہ ہے نا، وہاں تک آپ پہنچتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کے راستے کا تک جانے کا جو راستہ ہے اس میں جو آپ کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش مختلف طرح سے ہو سکتی ہے، وہ افضل عمل ہے. قلت ای الرقاب افضل. تو میں نے کہا، یعنی راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ قال انفسها عند اہلها، وہ جو اپنے مالک کی نظروں میں سب سے زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی ہو. عند اہلها واکثرها ثمنا، جو اپنے مالک کی نظروں میں، اپنے اہل والوں کی نظروں میں سب سے زیادہ عمدہ اور قیمتی ہو. قلت میں نے کہا فإن لم افعل، پھر اگر میں یہ نہ کر سکوں، یعنی یہ جو اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں یہ اگر میں نہ کر سکوں. قال کہا تعین صانعا او تصنع لاخرقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی بے ہنر کا کام کر دو. قلت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، کہ اے اللہ کے رسول یہ بتلائیں اگر میں یہ بعض عمل کرنے سے بھی عاجز ہو رہوں، یعنی مجھ سے یہ بھی عمل نہ ہو سکیں تو میں کیا کروں؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک. متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو، یہ بھی تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے. تو اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، کیونکہ نیکی کا راستہ ہے، نیکی اور بھلائیاں کمانے کے لیے آپ مختلف طرح سے عمل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اس کے راستے میں جہاد کرے. اب بعض اوقات ہم اتنی صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا سا بھی جہاد کریں، تھوڑی سی بھی کوشش کریں. بعض اوقات ہمارے پاس وقت نہیں بچتا ہے، یعنی کہ ہم اہل و عیال کی خدمت میں کرنے میں ہی اتنے ہوتے ہیں کہ الگ سے ہٹ کے ہم صرف اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے مزید ہمیں وقت نہیں مل رہا ہوتا. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جو کہ غلام ہے اس کو آزاد کر سکیں، یا ہمارے پاس غلام ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یا پھر ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی یا اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ ہم کسی کاریگر کی مدد کریں. لیکن بعض اوقات کچھ خواتین، جیسے ہم خواتین ہیں، تو کچھ خواتین گھروں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں، ان کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کے لیے اس طرح کا سوشل ورک نہیں کر سکتی، اور یا پھر یہ کہ کسی کا کام کر کے دے دیں یہ بھی نہیں کر سکتی. تو پھر ایسا شخص کیا کرے؟ یعنی وہ یہ عمل بھی کرنے سے عاجز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو، یعنی فتنے پیدا نہ کرو، یعنی اپنا اخلاق تو اچھا رکھو. اور یا تو یہ کہ سوشلائزنگ کم ہو، یا پھر اگر ہو تو پھر اپنے اخلاق کو دیکھو، ٹھیک ہے، اور اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری جان سے، تمہارے جیسے آتا ہے نا حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد تو اگلی حدیث دیکھتے ہیں. فرمایا الثانیو، اس باب کی دوسری حدیث ہے اور اوورآل حدیث نمبر 118 ہے. ان ابی ذر ایضا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، یعنی پچھلے جو راوی گزرے ہیں انہی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر صبح کا ایک صدقہ ضروری ہے. فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، تو ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے.
وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ اور ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ رَوَاهُ مسلم اور ان سب کاموں سے وہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بھی ہمیں ثواب کا کام مل رہا ہے۔ پچھلی حدیث میں تو کچھ ایسے کام تھے جن کو کرنے کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر اب وہ تسبیحات بتائی گئی ہیں اور یہ سب ہی جو سی ہیں نیکی اور صدقہ ہیں انسان کی طرف سے۔ یہ ایسی نیکیاں ہیں جو انسان بغیر مال کے ہوتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ رات کو اٹھے ہیں، تہجد آپ سے پڑھی نہیں جا رہی، آپ اٹھ کے تھوڑا سا ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر وہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں انسان کو جو وہ صبح کے وقت ادا کرتا ہے۔ تو انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان جوڑوں کی وجہ سے انسان حرکت کرتا ہے۔ ہمارے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یعنی ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ تو اور اس کا آسان تر طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تسبیح و تحمید کریں، تکبیر و تحلیل کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں وغیرہ۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو طلوع شمس کے بعد زوال شمس تک کے درمیانی وقفے میں کسی وقت 2 رکعت پڑھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ انسان 8 رکعت تک پڑھ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں دن کے شروع حصے میں 4 رکعتیں پڑھنے کی ترغیب ہے، جن کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اسے کفایت کر جاتا ہے۔ الثالث تیسری حدیث ہے، اور اس یعنی پوری اوورآل کتاب کی 119 نمبر حدیث ہے۔ انہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردت علیہ